کہ اس زندگی کا جو مقصد ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ سادہ سے الفاظ دیکھیں نا، آپ سے کوئی پوچھے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اب جو زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور ہم دنیا کی لذات کے اندر، دنیا کی شہوات کے اندر کھو چکے ہیں۔ ہر شخص اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ پوری ہو یا پوری نہ ہو، پوری ہو تو پھر نئی خواہشات جنم لیتی ہیں، وہ پوری ہو جائیں مزید جنم لیتی ہیں۔ اس طرح خواہشات کو پورے کرتے 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 لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قبر کے سرانے جا کر سر رکھ دیتے ہیں۔ تو پوری زندگی ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنائے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اصل مقصد سے ہم لوگ دور ہیں۔ یہ جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ وہ سنن نسائی کی مشہور روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں، بلکہ درجنوں روایات کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اپنے دوست سے وہ پہلے رخصت ہو گیا 1 سال۔ تو اس طرح ہوا کہ 1 سال کے بعد اس کا دوسرا دوست رخصت ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ دعا کرنے لگے کہ پاک پروردگار اس کو اپنے دوست سے ملا، یعنی یہ بھی جا کر ایک جگہ کے اوپر مکمل ہو جائیں، ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ کیا بات کرتے ہو، یہ اپنے دوست سے نہیں ملے گا، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ تو اب فوکس میں آپ کو پہلے بتایا نا کہ کریکٹ جو الفاظ ہیں اس کے اوپر میرا فوکس نہیں ہے، میں فقط آپ کو مفہوم سنانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتہ 1 سال کی نمازوں نے اس کو کس مقام کے اوپر پہنچا دیا، اور باقی ساری روایت کو اگر سامنے رکھا جائے، یعنی 1 سال کے اندر اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، ہو سکتا ہے حج نصیب ہوا وہ، کتنی خیرات اس نے کی ہوگی، کتنے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کیپیسٹی کیا تھی؟ وقت کی تھی۔ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ خوش نصیب خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کی عمر بھی طویل اور اس کے اعمال بھی طویل ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کو ٹائم ملے گا اتنے زیادہ اعمال بھی آپ کے اچھے ہوں گے۔ یعنی اچھے اعمال کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر درجنوں روایات ایسی نقل کی ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دنیا کے اندر آنے کے لیے ٹائم مل جائے، کسی مردے سے آپ پوچھیں نا، اگر یہ مقدور ہو یہ چیز کہ مردے سے یہ بات پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دے، آپ دنیا کے اندر واپس چلے جائیں تو آپ کیا چاہیں گے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو وہ مردہ یہی بات کرے گا، وہ کہے گا کہ 2 رکعت نماز نفل، کچھ تسبیحات، ٹھیک ہے، یعنی کچھ اللہ کی میں جا کر ذکر کر لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو، قبر کے اندر جا کر اس وقت کو آپ یاد کریں گے کہ 2 رکعت نماز نفل کے لیے مجھے وقت مل جائے، تو اس وقت فقط 2 رکعت کے لیے کیا 2 تسبیحات کے لیے بھی آپ کو وقت نہیں مل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے وہ ہو چکے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، پھر آپ نے اس جان سے جا کر واپس نہیں آنا۔ یہ دارالعمل ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی زندگی، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا، تو اس مختصر وقت کے اندر جو زندگی کا آپ کا پیریڈ ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ تبلیغی جماعت والے وہ ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی ایک برف کی مثل ہے، تو اگر یہ دھوپ کے اندر پڑی رہے تو گال تو اس نے ویسے بھی جانا ہے، لیکن اسی برف کو اٹھا کر آپ کسی لسی کے اندر، کسی پیپسی کے اندر، شربت کے اندر، کسی مشروب کے اندر آپ ڈال لیں تو یہ کسی کھاتے کے اندر لگ جاتی ہے۔ بس زندگی ایک برف کا ایک پیکٹ آپ اس زندگی کو سمجھیں، برف کا ایک ڈالا آپ اس کو سمجھیں کہ یہ گزرتی جا رہی ہے، بس اس کو کسی کھاتے کے اندر، پانی کے اندر ڈال لیں، کسی بھی کھاتے کے اندر ڈال لیں، یہ آپ کے کام آ جائے گی۔ تو اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر مختصر میری جو 30 سالہ زندگی، اس کے اندر میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ہم سب لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہر طبقے کے پاس آپ چلے جائیں، میں سب کی آپ کو مثال دیکھیں، حکمرانوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اس بات کے اندر کہ ہم اپنی پراپرٹی کس طرح بنا لیں۔ حکمران ساری زندگی، جو خاص کر ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں، یہ چاہتے ہیں کچھ ایسا کام ہم کریں کہ ہماری جو یہ مدت ہے یہ پوری ہو جائے اور اگلا آنے والا جو ٹینیور ہے، جو زمانہ ہے، وہ بھی ہمیں ملے۔ یعنی آج بھی حکومت ہماری رہے، کل بھی رہے، پرسوں بھی ہماری حکومت رہے۔
اور ہماری یہ پراپرٹیاں بنتی رہیں یا جائیدادیں بنتی رہیں اور عوام کو ہم اسی طرح مفلوج کرتے رہیں، اور بس ان کا یہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ عوام ہے، اس کی بھی پوری زندگی، یہ چینی کل 2 روپے سستی تھی، آج 2 روپے مہنگی ہو گئی ہے، یہ کھاد وغیرہ تھی کل اس طرح تھا آج اس طرح، بس پوری زندگی سے کے اندر گزر گئی۔ 1 میٹر لگوانے کے لیے 400 دفعہ یہ تکے کھاتے ہیں جا کر سرکاری دفاتر کے اندر۔ تو اپنے مقصد سے یہ ہٹے ہوئے ہیں نا یہ بھی۔ اچھا، طبقے کے پاس جائیں، طبقہ علماء کے پاس جائیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا کہوں، اس طبقے کے پاس آپ جائیں تو بمشکل اس طرح ہوگا کہ چند لوگ جو انگلیوں پر میں ان کو گن سکتا ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں، یعنی یہ 1 ہاتھ کی 2 ہاتھ کی نہیں، صرف 1 ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر میں ان کو گن سکتا ہوں کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، یا وہ اپنی بات کریں گے یا اللہ رسول کی بات کریں گے۔ کچھ نہ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ ان کی مجلس سے اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کی جولی کے اندر ہوگا۔ تو ایسے لوگ تو میں آپ کو کہتا ہوں 2 ہاتھوں کے نہیں، صرف 1 ہاتھ کی انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں۔ باقی جو طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، آپ اس کے پاس جائیں تو یہ بھی آپ کو یہی کہے گا فلاں خارجی ہو چکا ہے، فلاں رافضی ہو چکا ہے، فلاں جگہ پر میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس طرح اس نے یہ کی ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی کتاب کے مطالعے کے اندر یہ مصروف ہوں۔ کیوں کہ دیکھیں اب زمانہ بدل چکا ہے، زمانے کے اب تقاضے بدل چکے ہیں، نئے نئے سوالات جنم لیتے ہیں، ہم تیاری کریں۔ لوگوں کا رخ بدل چکا ہے، اب لوگوں کو نئے لباس کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہم ان کو کس طرح سکھائیں، نئے نئے جو سوالات جنم لیتے ہیں زمانے کے تقاضۂ حال کے مطابق، ان کا کیا جواب ہے، کس طرح ہم ان کو مطمئن کریں، یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ طبقے کس مذہبی طبقے کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، خواتین کے پاس جائیں تو خواتین کو یہی پرواہ ہوتی ہے کہ ابھی سردیوں کا موسم ہے، یہ کون سا لباس ورائٹی کون سی کہاں پر آئی ہوئی ہے، کہاں پر کپڑوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ بس اپنا سادی سی زبان میں کہوں نا کہ وہ پنجابی میں ہم سرخی پاؤڈر کہتے ہیں اس کو، کہ بس اپنی اس کی ان کو پرواہ ہوتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، جو لڑکے ہیں ان کے پاس آپ جائیں، بس ان کی بھی زندگی ایک شخص ہی ہوتا ہے، بس فلاں کی بیٹی ہے جی، تو بس میں اس کو چاہتا ہوں، فلاں نہیں مان رہا، کل فلاں جرگہ کریں گے، اچھا یہ ہو گیا وہ، اس قسم کی باتیں کرتے کرتے ان کی عمر بھی اسی طرح گزر رہی ہے۔ مطلب اب میں زیادہ دور کیا جاؤں، میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، یہ بھی ایک طبقہ ہے، بلکہ آپ اس کو ایک مافیا کہیں۔ یہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بس اگر آپ کو ایک انجیکشن کی ضرورت ہے، کمپنیوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک انجیکشن آپ کو ضرورت ہے، یہ 10 آپ کو لکھ کر دے دیں گے۔ اچھا، آپ وہ لگاتے رہیں گے، دوسرا ڈاکٹر راؤنڈ کے اوپر آئے گا، وہ او فلاں سے یہ بالکل دور کریں، یہ سارا اس کا جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، اب اس کی دوائیں اس نے آپ کو لکھ کر دینی ہے۔ اس طرح بندے کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ تو کسی بھی طبقے کے پاس آپ جائیں نا، وہ اپنی اس دنیا کے اندر ہی مصروف ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی دولت اکٹھے، دنیاوی دولت اکٹھے کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو کروڑ دفعہ بتا چکا ہوں کہ دولت بے شک کروڑوں نہیں اربوں روپے کمائیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ دولت رکاوٹ نہ بنے باقی معاملات کے اندر، دینی امور کے اندر جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے، اس کا حق ادا کریں، فرضی زکوٰۃ بھی ادا کریں، نفلی زکوٰۃ بھی ادا کریں، تو وہی دولت آپ کے لیے نور و نالا نور ہے۔ ورنہ میری بات آپ لکھ لیں، جو کچھ جوانی اللہ نے دی ہے، بچے، بیوی، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، کچھ بھی ہے، یہ سارے وسائل اگر اللہ رسول کے راستے کے اندر خرچ نہ ہو، آقا علیہ السلام کے دین کے لیے خرچ نہ ہو، کل یہی سارا کچھ آپ کے اوپر بار ہوگا، آپ کے اوپر وزن ہوگا، آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور یہی کچھ آپ کے لیے کل قیامت والے دن وبال بن جائے گا۔ تو دوستو، بس میں کیا لمبی باتیں آپ سے کروں، سادی سی بات ہے، یہ ہمارا حال ہے، اس طرح ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ایک بلیک ہول، سیاہ ایک سوراخ جس کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں، وہ سیاہ سوراخ بلیک ہول کیا ہے؟ موت ہے۔ اس موت کے اندر ہم داخل، اس سوراخ کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ تو اس سوراخ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ لوگ اس جگہ کی تیاری کر لیں، وہاں پر سیاہ اندھیرا ہے، تو وہاں پر اس جگہ کی روشنی کے لیے آپ بندوبست کریں۔ اور اس جگہ کی روشنی کیا ہے؟ اس جگہ کی روشنی ہے نماز، صدقہ، خیرات، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری ٹارچز ہیں، یہ ساری روشنیاں ہیں اس جگہ کی۔ تو میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر جانے سے پہلے اس جگہ کی تیاری کریں۔
یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا ایک گھر ہے، اس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ اس سے پہلے وہ مشتاق احمد یوسفی کا ایک قول آج میری نظروں سے گزرے، وہ کہتے ہیں یہ جو فاصلہ ہے نا، اس کو میٹروں سے گزوں سے مت ناپیں، اس کو ماپیں وقت سے۔ اور غالباً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں یہ وقت ایک تلوار ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں ورنہ اسی نے آپ کو کاٹ ڈالنا ہے۔ تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اور موت کو یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، موت کو کس طرح یاد رکھیں۔ موت کو اس طرح یاد رکھیں کہ رات کو جس وقت آپ بستر کے اوپر سوئیں تو جس بستر کے اوپر، جس بیڈ کے اوپر، جس چارپائی کے اوپر آپ سوتے ہیں نا، اس کو آپ تختہ سمجھیں کہ جس کے اوپر میت کو نہلایا جاتا ہے۔ تو آپ یوں تصور دل کے اندر کریں کہ اس تختے کے اوپر مجھے رکھ دیا گیا، اب مجھے نہلانے لگے۔ تو جب بستر اوڑھے نا تو آپ یوں سمجھیں کہ میں نے بستر اوڑھ لیا ہے، یعنی بستر کو آپ کفن سمجھیں کہ یہ میرا کفن ہے، میں نے اپنے اوپر یہ کفن اوڑھ لیا ہے۔ اب جو لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہیں، میرا منہ دیکھنے والے تھے، وہ آپ ختم، اب بند ہو گئے۔ میت کا وہ کفن اوپر سے لپیٹ دیتے ہیں نا، منہ بند کر دیتے ہیں، بس اب ٹائم ختم ہو گیا۔ اس طرح سو جائیں۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ جو نیند ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ وہ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے کہ پھر جن کی روحیں پھر واپس پلٹا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ٹائم لکھ ہوتا ہے، اس ٹائم تک سب نے پہنچنا ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب جس وقت آپ صبح اٹھے نا تو آپ یوں سمجھیں کہ میں مر چکا تھا، مجھے نہلا دیا گیا تھا، کفن مجھے پہنا دیا گیا تھا، میں قبر کے اندر داخل ہو چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کی ذات اقدس نے مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دیا عمل کرنے کے لیے۔ پھر صبح سے شام تک کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کے اوپر آپ کڑی نگرانی کریں۔ جس طرح دیکھیں نا، ایک وہ نگران ہوتا ہے نا، تو اس کی جو رعایا ہوتی ہے، تو اپنی رعیت کے اوپر جس طرح وہ ایک سخت حکمران بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح اپنے وقت کی سخت طریقے سے نگرانی کریں۔ نماز کا وقت نماز کو دیں، بیوی بچوں کا وقت بیوی بچوں کو دیں۔ نیند کا وقت دیکھیں نا، صوفیاء نے بڑی اچھی تقسیم کی ہے، وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے سونا چاہیے، سے زیادہ نیند کو وہ اچھا نہیں سمجھتے صوفیاء کرام، اور وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور 8 گھنٹے اپنا جو زندگی کا روزگار ہے وہ کریں۔ میں پہلے بھی یہ بات کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی یہ بات میں کہتا ہوں کہ آپ کا گھر اور جس جگہ کے اوپر آپ روزگار کرتے ہیں 2، اور تیسرا وہ مقام جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں مسجد، بس اس تینوں جگہوں سے زیادہ آپ کی کوئی جگہ، کوئی بیٹھک نہیں ہونی چاہیے۔ یا آپ کا گھر یا روزگار والی جگہ، یعنی سکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، دکان ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پر آپ جاتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، وہاں پر چلے جائیں۔ اور تیسرا آپ کا ٹھکانہ مسجد، جہاں پر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تھوڑا مطالعے کی عادت ڈالیں، میری سب کو یہی نصیحت ہے۔ آداب زندگی کے اوپر بہت اچھی اچھی کتابیں، میں خود آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انفارم کر دوں گا۔ آداب زندگی کے اوپر آپ کتاب پڑھیں۔ ہمارے استاذ گرامی قاری اظہر محمود اظہری صاحب، ان کی ایک کتاب ہے آخرت کا سامان، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ایک غالباً یوسف اصلاحی نام کے ایک بندے ہیں، غالباً جماعت اسلامی علامہ مودودی صاحب کی جو تنظیم ہے ان سے ان کا تعلق ہے، ان کی ایک کتاب ہے آداب زندگی، اس کا مطالعہ کریں۔ تو وہاں پر آپ کو ہر چیز جو زندگی کے آداب ہیں ان کا آپ معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا، تو کتاب العقائد، تو اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے میں خود انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہے، میں ایک نصاب ترتیب دوں گا، آپ ان کو پڑھا کریں۔ تو بس ہر لمحہ آپ کا جو ہے نا وہ قیمتی ہونا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک کے جو اوقات ہیں وہ آپ تقسیم کر لیں، اپنے ایک نظام الاوقات زندگی کا ایک ڈائری آپ بنائیں کہ کس وقت میں نے کیا کرنا ہے، اپنا گول ترتیب دیں کہ اس سال کے اندر میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اس مہینے کے اندر میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اور پھر اپنا جائزہ لیں۔ اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو کوئی نیا گول مقرر کریں، نہیں پہنچ سکے تو اپنی خامیاں تلاش کریں کہ میں اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکوں۔ یہ کامیاب زندگی کا راز ہے۔ ایک شتر بے موار کی طرح آپ زندگی نہ گزاریں کہ صبح ہو گئی بس ٹھیک ہے جی، نکل گئے کام کے لیے نکل گئے، شام ہو گئی کوئی پتہ نہیں چلا، نہ شام کا پتہ چلے نہ صبح کا پتہ چلے، نہیں۔ باقی ایک بات میں آخری آپ سے اور بھی کرتا ہوں کہ یہ جو 12 مہینے ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ فضائل، ان کے اندر کچھ فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، فضیلت والے دن ہوتے ہیں۔ تو ایک اسیب قادری صاحب کی ایک کتاب ہے 12 مہینوں کے فضائل، غالباً ہے، تو اس کے اندر کچھ موضوع روایات بھی ہیں۔ بہرحال چلو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اور دوسری دعوت اسلامی کی ایک کتاب ہے
مدنی پنج سورہ، اس کا آپ مطالعہ کریں، جتنے بھی اوقات ہیں دن کے ہیں رات کے، ان کی حفاظت کریں۔ جمعرات کی رات کو کیا پڑھنا چاہیے، جمعۃ المبارک کی شب کو کیا پڑھنا چاہیے، درود شریف کی کیا تعداد ہونی چاہیے، نفل نمازوں کی کتنی رکعتیں، اوابین کس کو کہتے ہیں، صلاۃ